بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سامنے مسائل چل رہے تھے کچھ بینک اور سود سے متعلق۔ کل کافی مسائل آ گئے، آج اس کے علاوہ کچھ دوسرے مسائل بتا دوں میں آپ لوگوں کو۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے، جیسے کچھ دنوں پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ شریعت کا یہ اعتدال ہے کہ وہ کسی معاملے میں انتہائی سخت ہوتی ہے اور ساتھ ہی انسانی مجبوریوں کا خیال بھی رکھتی ہے۔ تو سود سے متعلق جتنی وعیدیں ہیں وہ ساری کے ساری آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اور اس سلسلے میں جتنی سختیاں کی گئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور کل ہی میں نے آپ لوگوں سے یہ بات بھی کہی تھی کہ سود لینا یہ تو ہر حال میں حرام ہے، اور سود لینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کبھی کبھی انسان سود دینے پر مجبور ہوتا ہے۔ سود دینے پر مجبور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے سودی قرض لے کر اپنی ضرورت کو پورا کرنا۔ تو سودی قرض جب کسی سے لیا جاتا ہے تو اس میں لینے والا سود دینے پر مجبور ہوتا ہے۔ سود دینے پر، جیسے ایک بینک ہے، اس بینک سے سودی قرض لیا اور سودی قرض لینے کے بعد پھر قسطوں میں اس قرض کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہ شخص جو ہے یہ سود لے نہیں رہا ہے، سود دے رہا ہے۔ فرق اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ جیسے بینک سے اگر 1,00,000 روپیہ قرض لیا تو ظاہر سی بات ہے اسے 1,10,000 روپیہ اس بینک کو واپس کرنا ہے۔ تو یہ 1,10,000 روپیہ جو واپس کر رہا ہے، تو 1,00,000 روپیہ تو وہ قرض ہے جو اس نے بینک سے لیا ہے، اسی قرض کو واپس کر رہا ہے، اور اس کے اوپر کا جو 10,000 روپیہ واپس کر رہا ہے تو یہ 10,000 روپیہ سود ہے جو یہ بینک کو واپس کر رہا ہے۔ تو یہ جو سود انسان دے رہا ہے وہ کبھی کبھی انسان مجبوری میں دیتا ہے۔ تو انسان کی مجبوریوں کا بھی شریعت نے خیال رکھا ہے۔ چنانچہ اسی کے تحت میں کچھ مسائل آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ویسے عام حالات میں تو بینک سے لون لینا یہ جائز نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ قانونی مجبوریاں ہوتی ہے، جیسے کسی انسان کو اپنی دکان کے لیے یا اپنی فیکٹری کے لیے کوئی مشین لینی ہے، یا اپنی ذاتی استعمال کے لیے کوئی گاڑی لینی ہے، یا کوئی ایسی چیز لینی ہے اور اس کے پاس رقم بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن اس رقم سے اگر براہ راست لیتا ہے تو پھر انکم ٹیکس کا خطرہ ہے، اور پھر انکم ٹیکس کے ساتھ ساتھ میں کافی حکومت کے مسائل بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تو اس انکم ٹیکس کے خطرے وغیرہ سے بچنے کے لیے انسان کو سودی بینک سے لون لینا پڑتا ہے تاکہ وہ وائٹ حکومت کے سامنے آ جائے۔ تو اس مجبوری میں اگر لیا تو انسان گنہگار نہیں ہوگا۔ اسی طرح بعض تجارتیں ایسی ہوتی ہے کہ اس کے لیے بینک سے لون لینا ہی پڑتا ہے، اس کے بغیر آپ تجارت ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر بھی اگر انسان نے مجبوری کی وجہ سے لیا ہے تو انشاءاللہ یہ گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا اچھی طریقے سے مطلب سمجھ لیجئے کہ صرف اپنے کاروبار میں توسیع اور اپنے کاروبار میں اضافے کے لیے اور اپنے کاروبار کو بہت زیادہ بڑھانے کے لیے سودی قرض لینا جائز نہیں ہے۔ اپنی بنیاد کہیں سے کوئی پیسہ نہیں ہے اور بنیادی خرچے بھی پورے نہیں ہو رہے ہیں، یا انسان کے پاس اپنا پیسہ تو ہے لیکن اس پیسے سے وہ کاروبار نہیں کر سکتا ہے، وائٹ دکھانا ہے، تو ایسی مجبوریوں کے تحت میں اگر کسی انسان نے لیا ہے تو انشاءاللہ وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ مجبوری اور محتاجی کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ اور سمجھ لو تھوڑا سا سمجھداری کے ساتھ میں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 1,00,000 روپیہ اگر آپ نے بینک سے قرض لیا، اب کسی مجبوری کی وجہ سے لیا یا بغیر مجبوری کے لیا، یہ احکامات الگ ہے۔ میں ایک دوسرا مسئلہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر کسی شخص نے بینک سے 1,00,000 روپیہ لیا یا 2,00,000 روپیہ لیا، اس پیسے سے اس نے مکان خریدا، یا اس پیسے سے اس نے گاڑی خریدی، یا اس پیسے سے اس نے اپنا کاروبار شروع کیا، یا اس پیسے سے کوئی فیکٹری ڈالی، کچھ بھی۔ اب یہ کسی مجبوری کے تحت لیا ہے یا بغیر مجبوری کے لیا ہے، یہ مستقل ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ اب اگر اس نے یہ لے کر کام شروع کیا، گھر لے لیا، مکان لے لیا، گاڑی لے لی، فیکٹری لے لی، کوئی بھی کاروبار شروع کر دیا، تو بینک سے جو اس نے قرضہ لیا ہے تو اب بینک کو وہ قرضہ واپس کر رہا ہے، قرضہ واپس، اور اس کے اوپر کا جو سود ہے یہ بھی بینک کو واپس کرے گا۔
اپنے وقت پر، تو یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ اس بینک کے قرضے سے انسان نے جو گھر لیا ہے وہ گھر انسان کا حرام نہیں ہے، وہ انسان کی حلال پراپرٹی ہے۔ اگر گاڑی لی ہے تو وہ گاڑی انسان کے لیے حرام چیز نہیں ہے، وہ اس کا جائز مال ہے۔ اگر اس نے کوئی کاروبار شروع کیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس نے بینک کا لون لے کر کاروبار شروع کیا ہے تو اس کی دکان سے کوئی چیز خریدنا حرام ہے، یا بینک کے لون سے اس نے گھر لیا ہے تو اس گھر میں کرائے کے طور پر رہنا جائز نہیں ہے، یا اس کے گھر میں جانا جائز نہیں ہے، یا اس کے گاڑی کے اندر بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں سود وہ اوپر کا صرف 10,000 روپیہ ہے، اور وہ 10,000 روپیہ اس کی کسی پراپرٹی کے اندر شامل نہیں ہوا ہے۔ اس نے تو یہ سود کی رقم بینک کو واپس دے دی ہے، سود وہ صرف 10,000 روپیہ ہی ہے، اور وہ اس کی پراپرٹی میں بالکل شامل نہیں ہے، اس نے وہ چیز بینک کو دے دی ہے۔ یہ دو فرق اچھی طرح سمجھ لینا کہ بینک سے سود لینا یہ ایک عمل ہے، یہ بغیر مجبوری کے انسان نے لیا ہے تو یہ عمل انسان کا حرام ہے، لیکن اس کی وجہ سے انسان کی لی ہوئی چیز حرام نہیں ہوگی۔ جیسے میں اس کی ایک نظیر پیش کروں کہ آپ دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور حلال تجارت کر رہے ہیں، کتابوں کا کام کر رہے ہیں، پرفیوم کا کام کر رہے ہیں، کپڑوں کا کام کر رہے ہیں، اور تجارت کے دوران آپ نماز نہیں پڑھتے، تو نماز نہ پڑھنا یہ مستقل ایک حرام عمل ہے، گناہ ہے۔ لیکن نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کا حلال کاروبار بھی حرام ہو جائے ایسا نہیں ہے، وہ تو آپ کا حلال کاروبار ہے، آپ سچ بول کے کر رہے ہو، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہو، تو اس سے آنے والا پروفٹ اور اس سے ہونے والی کمائی یہ بدستور حلال ہوگی، حرام نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ الگ چیز ہے کہ اس کی وجہ سے بے برکتی آئے گی آپ کے کاروبار میں، لیکن وہ چیز آپ کے حرام نہیں سمجھی جائے گی۔ اس لیے یہ فرق اچھی طرح سمجھ لینا۔ تیسرا مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ آج کل بینک جو ہے نا وہ کچھ اسکیمیں نکالتی ہے جس کو انعامی اسکیم کہتے ہیں، پرائز بانڈ کہتے ہیں۔ تو یہ پرائز بانڈ لینا یہ سود ہے اور جوا بھی ہے، اس لیے یہ لینا جائز نہیں ہے۔ پانچواں مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ آج کل گوگل پے لوگ استعمال کرتے ہیں، گوگل پے ہے، پے ٹی ایم ہے، تو پے ٹی ایم اور گوگل پے استعمال کرنے کی وجہ سے یہ ایپ والے جو ہے وہ کیش بیک کرتے ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ نے ہمارے گوگل پے سے یا پے ٹی ایم سے اگر کوئی چیز استعمال کی اور ان پیسوں کا استعمال کیا تو اس کے عوض میں پھر یہ لوگ کچھ مخصوص مقدار جو ہے وہ کیش بیک کرتے ہیں، تو یہ کیش بیک جو ملتا ہے یہ لینا جائز ہے، یہ سود نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو ملتا ہے یہ اس ایپ والے انعام کے طور پر دیتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ایپ کا استعمال کیا ہے۔ اسی طرح آخری ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایک شخص ہے، اس نے بینک سے سود لیا، اب اس کو ہر مہینے سود ادا کرنا پڑتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ میرا دوسرے اکاؤنٹ کے اندر پیسہ رکھا ہوا ہے اور اس سے مجھے سود ملتا ہے، تو اس اکاؤنٹ سے سود نکال لوں اور مجھے بینک کے اندر جو سود دینا ہے تو وہاں پہ میں سود دے دوں، تو اس طرح میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا؟ تو یہ سمجھ لیجئے کل میں نے آپ کو اصول بتایا تھا کہ آپ کا اگر سود ہے تو وہ 3 جگہوں پہ آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اس میں سے پہلی جگہ میں نے بتائی تھی کہ اپنے کسی بھی ذاتی استعمال کے اندر سودی رقم نہیں آنی چاہیے۔ اگر آپ اس اکاؤنٹ سے سود لے کر جہاں آپ کو سود بھرنا ہے وہاں پہ سود بھر رہے ہو تو یہ گویا کہ وہ سود آپ کے ہی استعمال میں آ رہا ہے، تو چونکہ آپ کے ہی استعمال میں آ رہا ہے اس لیے اس کا اس طریقے سے استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ آخری مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ آج کل حکومت ہے تو حکومت کے پاس میں چاروں طرف سے پیسہ جمع ہوتا ہے، جیسے ٹیکس کا پیسہ جمع ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے حکومت نے کسی کو ٹھیکہ دیا ہوا ہوتا ہے پل بنانے کا، سڑک بنانے کا، یا کسی بھی چیز کا، اس کا پیسہ جمع ہوتا ہے۔ تو یہ جتنا پیسہ حکومت کے پاس جمع ہوتا ہے تو حکومت یہ پیسہ بینکوں کے اندر فکس ڈپوزٹ کرتی ہے، اس سے جو سود آتا ہے تو اس سود کو غریب عوام کے لیے کچھ نہ کچھ اسکیمیں نکال کر غریب عوام کو دیتی ہے، جیسے کسی کو تعلیم کے لیے دیتے ہیں، یا کسی کو رفاہی کاموں کے لیے دیتے ہیں، یا کسی کو دوسرے کاموں کے لیے دیتے ہیں۔ تو یہ حکومت کی اسکیموں کے لیے حکومت جو اسکیم نکالتی ہے اور اس میں عوام کو یہ جو سود کی رقم دیتی ہے تو ان اسکیموں سے فائدہ اٹھانا یہ جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ
حکومت نے اس سود کو اپنے تحویل میں لے کر حکومت اس کی مالک بن گئی، اور مالک بننے کے بعد پھر یہ عوام کو دے رہی ہے، تو مالک بننے کے بعد پھر یہ حلال پیسہ ہو جائے گا، تو ان اسکیموں سے فائدہ اٹھانا جائز ہوگا۔ جیسے اس کی ایک نظیر میں پیش کروں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی اور گوشت بنا رہی تھی، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ بھئی گوشت ہم کو بھی کھلاؤ۔ تو حضرت بریرہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یہ صدقے کا مال ہے، اور آپ جو ہے نبی ہے، آپ صدقے کا مال استعمال نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ لک صدقہ ولنا ہدیہ، تمہارے ہاتھ میں آیا تو وہ صدقہ تھا، تمہارے ہاتھ میں آنے کے بعد اب تم اس کی مالک بن گئی، اب تم ہم کو دو گی تو اب یہ ہمارے لیے ہدیہ ہوگا اور اس کا استعمال ہمارے لیے جائز ہوگا۔ جیسے ایک گھر ہے، اس گھر میں کوئی ضرورت مند ہے، زکوٰۃ کا محتاج ہے، اس کو زکوٰۃ دے دی، وہ مالک بن گیا۔ اب وہ مالک بننے کے بعد اب اس سے کھانا بنائیں گے، اسی پیسے سے کسی اور کی مدد کریں گے، کسی اور کو دیں گے، تو دوسروں کا استعمال کرنا جائز ہوگا، چاہے وہ زکوٰۃ کا مصرف نہ ہو، اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں زکوٰۃ تھی، اب وہ دے گا تو اب وہ ہدیہ ہے۔ تو حکومت نے اس سود کی ساری رقم پر قبضہ کر لیا تو وہ مالک بن گئے۔ مالک بننے کے بعد اب وہ اپنے عوام کے لیے کچھ اسکیمیں نکالتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے عوام کے لیے ان اسکیموں سے فائدہ اٹھانا یہ درست ہوگا۔ بقیہ مسائل انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے۔